الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا اور اس میں ہماری دنیاوی اور اخروی تمام معاملات کے باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو جو معاملات ہمارے لیے لازم رکھے ہیں ان سب کی بھی ہدایت موجود ہے۔ اگر انسانی زندگی میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، انسانی زندگی میں کسی بات کی طرف سے نقصان کا اندیشہ ہونے لگتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی حل قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ نکاح کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ ہونے کے بعد رشتہ بن نہیں رہا ہوتا، دونوں سے نباہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ بعض اوقات اس میں غلطی جو ہے وہ لڑکے کی ہوتی ہے، بعض اوقات غلطی لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ دونوں ہی طرف کو دیکھنا پڑے گا اور میاں بیوی کو ہی اپنے بارے میں غور و فکر کرنا پڑے گا کہ کس کی طرف سے غلطی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے زندگی میں معاملات اچھے نہیں چل رہے، اور آپس کی انڈرسٹینڈنگ جب تک درست نہیں ہوگی تو یہ معاملات اچھے نہیں ہوں گے۔ جب بھی زندگی میں ایسے معاملات درپیش ہوں تو اللہ رب العزت نے اس کا حل بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے ایک طریقہ کار بیان فرمایا ہے کہ اگر تم دونوں کے درمیان اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے، اختلافات بڑھ گئے ہیں، بہت زیادہ ناچاکی نا اتفاقی کا معاملہ ہونے لگا ہے تو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر تمہیں اپنے درمیان آپس میں رنجشوں کا خوف ہو، ناچاکی نا اتفاقی کا خوف ہو، تو پھر دونوں طرف کے جو بڑے ہوتے ہیں، جن کا فیصلہ نافذ العمل ہوتا ہے، جن کی بات خاندان میں مانی جاتی ہے، ان کو بٹھایا جائے۔ لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہوگا اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی ہوگا۔ دونوں طرف کے بزرگ، خاندانی جو بزرگ ہوتے ہیں یا حکما ہوتے ہیں، وہ جب اس بات کو دیکھیں گے کہ ان دونوں کے درمیان اتفاق کیوں نہیں پیدا ہونے جا رہا، کیا وجہ ہے کہ ناچاکیاں نا اتفاقیاں چل رہی ہیں، تو دونوں ان معاملات پر غور و فکر کر کے جس کی غلطی پائیں گے وہ اس کو بتا دیں گے۔ اگر لڑکی کی غلطی ہے تو اس کو سدھارنا پڑے گا، لڑکی کی غلطی ہے تو اس کو سدھارنا پڑے گا۔ اگر اس طریقے سے بات ان کو سمجھانے، اس طریقے سے بات نہیں بنتی تو پھر اس کا اگلا اسٹیپ یہ آتا ہے کہ ان دونوں کو موقع دیا جاتا ہے، یعنی دونوں کو سمجھا دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا کہ بھئی تمہاری یہ غلطی ہے، تم اس کو سدھار لو۔ لڑکی سے کہا جائے گا تمہاری یہ غلطی ہے، اس کو سدھار لو۔ آئندہ ان دونوں کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک عرصے دراز کے بعد، وقفہ دینے کے بعد اور انہیں اس معاملے کا بتانے کے بعد بھی یہ بات نہیں بن پا رہی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک طریقہ کار رکھا ہے جس کو اسلام میں طلاق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے، پھر بھی ناچاکیاں چل رہی ہیں، بہت سوچ سمجھنے کے بعد، بہت اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد معاملات خراب چل رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے مرد کو طلاق دینے کا اختیار دیا ہے، اور طلاق دینا غصے میں نہیں، جلد بازی میں نہیں اور بے موقع نہیں ہوگا، بلکہ اس کا بھی پورا پروسیس، پورا طریقہ کار اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ مختصراً آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، ویسے ہم نے اپنے دیگر کلپ میں یہ بات بیان کر دی ہے۔ طلاق دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کے پاکی کے ایام ہونے چاہیے، اور وہ پاکی کے ایام جن میں آپس میں قربت نہ ہوئی بھی ہو، اور پھر سب کو سامنے بٹھا کر اعتماد میں لے کر ایک طلاق لکھ کر دے دے گا۔ یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ، سنت طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے، جلد بازی میں، ناپاکی کے ایام میں طلاق دیتا ہے، یا پھر جن دنوں میں قربت ہو چکی ہے ان میں طلاق دیتا ہے، یا ایک سے زیادہ طلاق دیتا ہے، یہ تینوں طریقے طلاق کے حرام ہیں، بدعت ہیں، اور کئی علماء کے نزدیک ان طلاقوں کا وقوع بھی نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلطی لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے طلاق کا اختیار مرد کو دے رکھا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلطی لڑکے کی ہے، بالفرض مارتا ہے، زخم بنا دیتا ہے، اور اسی طریقے سے مختلف طریقوں سے جو ہے نا وہ لڑکی کو، دلہن کو تکلیف دیتا ہے،
اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب بہت شدت کا مارتا ہے جس سے ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے. اس طرح کئی واقعات سامنے آتے ہیں. اگر ایسے معاملات ہیں اور وہ پھر بھی ظالم بن کر جابر بن کر طلاق نہیں دے پا رہا تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی فیصلہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. اور وہ فیصلہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 229 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ اگر لڑکی یہ دیکھے کہ ہم دونوں کے درمیان بات نہیں بن پا رہی ہے, سمجھانے کے باوجود لڑکا راہ راست پر نہیں آ رہا, درست طریقے پر نہیں آ رہا ہے, تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم دونوں اس بات کا خوف رکھو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پاؤ گے, یعنی جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں کہ مرد حق ادا کرے گا, بیوی حق ادا کرے گی, ایک دوسرے کے حقوق تم اگر اچھے طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے ہو تو پھر اس صورت میں لڑکی کو اختیار دیا گیا کہ تم لڑکے کو مال دے کر یا جو مہر قائم ہوا تھا وہ مہر ہی واپس دے کر تم اس سے خلا لے لو. یعنی خلا کا طریقہ کار شریعت نے بیان کیا گیا کہ فدیہ دے کر, مال دے کر تم اس سے اپنی جان چھڑا سکتی ہو. مال کے طور پر, فدیے کے طور پر یا تو وہی مہر ہو جو قائم ہوا تھا, اگر وہ دے چکا ہے تو اتنا ہی مہر واپس دے دے, اگر نہیں دیا تو اس کو معاف کروا لے, کہا بھی میں تمہیں اپنا مہر معاف کرتی ہوں, تم مجھے اس کے بدلے میں طلاق دے دو. تو یہ مال کے بدلے میں جو طلاق دی جاتی ہے یہ خلا کہلاتا ہے. شریعت نے یہاں پر عورت کو اختیار دیا گیا کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے درمیان باتیں نہیں بن پا رہی ہیں, اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے, مختلف ناچاکیاں نا اتفاقیاں نہیں چل رہی ہیں, سمجھانے کے باوجود یہ سیدھے راستے پر نہیں آ رہا ہے, مارتا ہے, زخم بنا دیتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے, یا نشے کا عادی ہے, یا اور دیگر غلط کاموں میں مبتلا ہے, تو پھر لڑکی کو اختیار ہے وہ کیس دائر کرے گی آج کے دور میں بھی, اور وہ وہاں سے اپنا خلا نامہ لے سکتی ہے. تو اگر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں لڑکے کو اختیار دیا ہے طلاق دینے کا, تو ایک صورت میں لڑکی کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ فدیہ دے دے اور پھر اس کے بدلے میں لڑکے سے خلا لے لے, اور اس کے بدلے میں اس کی جان اس لڑکے سے چھوٹ سکتی ہے. تو خلا کا طریقہ کار اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا سورہ طلاق کی آیت نمبر 229 میں. تو پہلا اسٹیپ تو یہ ہوگا کہ لڑکی والوں کی طرف سے اور لڑکے والوں کی طرف سے ایک پنچایت نامہ بیٹھے گا, دونوں کے بڑے بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس کی غلطی ہے. پھر دیکھیں ان کو بتا کر کے جناب تمہاری یہاں غلطی ہو رہی ہے, یہاں پر تمہاری غلطی ہو رہی ہے, اس معاملے کو صحیح کر لو, اصلاح کر لو اپنی. اگر کئی عرصہ سمجھانے کے بعد اور ایک عرصہ دراز گزرنے کے بعد ان کی نہیں بن پاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لڑکا طلاق دے دے. اب ایسا ہوتا ہے کبھی کہ لڑکا طلاق دیتا ہی نہیں ہے, تو اس لیے لڑکی کی زندگی وہ اجیرن بن جاتی ہے, عذاب بن کے رہ جاتی ہے, نہ طلاق دیتا ہے اور نہ ہی اس کو صحیح طریقے سے رکھتا ہے, اس کے حقوق ادا نہیں کر پاتا ہے. تو پھر اس صورت میں شریعت نے کہا کہ تم اس صورت میں پیسہ دے کر یا مہر معاف کر کے لڑکے سے خلا لے لو, اس صورت میں تمہاری جان چھوٹ جائے گی. تو اس صورت میں لڑکی کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی جان اس طریقے سے لڑکے سے چھڑا سکتی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ رب العزت نے خلا کا منظر نامہ بیان فرمایا ہے.